میرا سوال صرف اور صرف اتنا ہے کہ ارشد ندیم کیوں اور حافظ ابو بکر کیوں نہیں؟ کامنٹس کرنے سے پہلے اور اپنے تبصرے اور تجزیے سے پہلے میری پوری گفتگو کو سماعت فرمائیے گا کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ جب آپ میری پوری گفتگو سن لیں گے شروع سے لے کر آخر تک، پھر آپ کو اجازت ہے، آپ کا رائٹ ہے کہ آپ جو بھی تبصرہ کریں، جو بھی تجزیہ کریں، مجھ سے آپ ایگری کریں، ڈس ایگری کریں، آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوگا۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ میں یہ ہرگز نہیں کہنا چاہتا کہ ارشد ندیم اتنے اعزازات اور اتنے انعامات کا مستحق کیوں ٹھہرا۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ ارشد ندیم پاکستان کا ہیرو نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ارشد ندیم کو اتنے اعزازات اور اتنے انعامات کیوں ملے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ارشد ندیم نے پاکستان کا نام روشن نہیں کیا۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ارشد ندیم نے پاکستانی پرچم بلند نہیں کیا۔ بالکل وہ پاکستان کا ہیرو ہے، اور ہمارے ملک کے پاکستان کا باشندہ ہے، اور ہمارا پاکستانی ہے، ہمارا فخر ہے، ہمارا ہیرو ہے، کیونکہ بہرحال اس نے کھیل کے میدان میں ہی صحیح کم پاکستان کا نام تو اس نے روشن کیا ہے، پاکستان کے پرچم کو تو اس نے بلند کیا ہے۔ اس لیے مجھے اس کے اعزازات سے، اس کے انعامات سے کوئی جلسی نہیں ہے۔ میں یہ بات حسد اور کینے اور بغض کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا کہ ارشد ندیم کیوں اور حافظ ابو بکر کیوں نہیں۔ اس وقت محتاط اندازے کے مطابق ارشد ندیم کو 30 سے 40 کروڑ روپے نقد انعامات مل چکے ہیں، نقد انعامات۔ باقی جو تحائف ہیں اور جو ہدایہ ہیں وہ الگ ہیں، اور اس کو جو گفٹ ملے ہیں وہ الگ ہیں، ان کی تو تفصیلات ہے ہی نہیں۔ لیکن نقدی جو رقم اس کو ملی ہے، نقدی جو انعامات اس کو ملے ہیں، وہ تقریباً 30 سے 40 کروڑ روپے محتاط اندازے کے مطابق اور میری معلومات، میری نالج کے مطابق۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے اسے 15 کروڑ روپے انعام دیا، اور پرائم منسٹر پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے اسے 10 کروڑ روپے کا انعام دیا۔ وہ گاڑی جو دی وہ ایک الگ اس کا انعام ہے، اس کے تو تفصیلات کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ بہرحال ارشد ندیم پاکستان کا ہیرو ہے، ارشد ندیم ہمارا فخر ہے، ہمارا پاکستانی مسلمان بھائی ہے، اور ہمیں اس پر فخر ہے، اور اس کو جو اعزازات اور انعامات ملے یہ اللہ کی طرف سے ملے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ہر ایک شخص کا رزق تقسیم کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے یہ اعزازات اور انعامات دلوائے ہیں، کیونکہ وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، اور نہ ہی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ارشد ندیم کو یہ انعامات نہیں ملنے چاہیے تھے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ارشد ندیم اس سے زیادہ انعامات کا مستحق ہے۔ لیکن میرا سوال صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر ارشد ندیم ان تمام انعامات اور اعزازات کا مستحق ہے تو پھر حافظ ابو بکر انعامات کا مستحق کیوں نہیں ہے؟ وہ ان اعزازات کا مستحق کیوں نہیں ہے؟ حافظ ابو بکر نے بھی پوری دنیا میں پاکستان کا نام بلند کیا۔ حافظ ابو بکر نے بھی پوری دنیا میں پاکستان کا پرچم بلند کیا۔ حافظ ابو بکر نے بھی عالمی مقابلے کے اندر، حسن قرات کے عالمی مقابلے کے اندر پوزیشن حاصل کر کے، نمایاں پوزیشن حاصل کر کے اس نے پاکستان کا نام دنیا کے اندر بلند کیا، اور پاکستان کا نام اس نے روشن کیا۔ کیا میں یہ سوال کرنے میں حق بجانب نہیں ہوں کہ اگر ارشد ندیم کھیل کے میدان کے اندر گولڈ میڈل حاصل کرتا ہے اور اسے 30 سے 40 یا 40 سے 50 کروڑ روپے نقدی انعامات ملتے ہیں، تو کیا حافظ ابو بکر 40-50 لاکھ کے انعامات کا مستحق بھی نہیں تھا؟ اس کو صرف اور صرف 2 لاکھ روپے انعام ملے ہیں، وہ بھی ایک عام بزنس مین اور ایک عام تاجر کی طرف سے۔ کسی وزیر کو یا وزیر اعظم پاکستان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اسے پرائم منسٹر ہاؤس بلاتا، اسے وزیر اعظم ہاؤس بلاتا، اس کو انعام دیتا اور اس کی حوصلہ افزائی کرتا۔ یہ ہماری ترجیحات ہیں، یہ ہمارا معیار ہے، یہ ہماری سوچ ہے، ہماری سوچ کا معیار ہے۔ اس سوچ کے معیار پر مجھے افسوس ہے، اور میں ان ترجیحات پر رو ہی سکتا ہوں، اور کیا کر سکتا ہوں۔
حافظ ابو بکر جو کہ ایک پاکستانی بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، اگر اس کو پاکستانی حکومت کی طرف سے انعامات اور اعزازات ملتے تو اس کا دل کتنا بڑا ہوتا، اس کی کتنی حوصلہ افزائی ہوتی، وہ مزید پاکستان کا کتنا نام روشن کرتا۔ لیکن یہ ہماری ترجیحات نہیں ہیں، یہ ہماری سوچ کا یہ معیار نہیں ہے۔ ہم صرف اور صرف دنیاوی مفادات کو دیکھتے ہیں اور ہم صرف اور صرف دنیاوی ترجیحات کو دیکھتے ہیں۔ بس میں صرف اور صرف ان ترجیحات اور اپنی سوچ کے معیار کو بدلنے کے لیے یہ ویڈیو آپ کے سامنے ریکارڈ کروا رہا ہوں، اور یہ سوال میں حکومت وقت سے کر رہا ہوں کہ ارشد ندیم کیوں اور حافظ ابو بکر کیوں نہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ حافظ ابو بکر کو عزت نہیں ملی، اسے دنیا نے سراہا نہیں، بلکہ اسے دنیا نے بھی سراہا، اسے پاکستانی قوم کی طرف سے بھی بڑی عزت ملی، بہت زیادہ اس کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ آج حافظ ابو بکر جو کہ معصوم بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے غالباً، اور نابالغ اس کی عمر ابھی تک سن بلوغت تک شاید نہیں پہنچی، لیکن جس محفل میں جاتا ہے، جس علاقے میں جاتا ہے، جس شہر میں جاتا ہے، اسے VIP پروٹوکول ملتا ہے، اعزاز ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بس صرف اور صرف میں حکومت وقت سے یہ شکوہ کناں ضرور ہوں کہ اگر آپ نے ارشد ندیم کو اتنے انعامات اور اعزازات سے نوازا، تو اگر آپ کچھ انعامات اور کچھ اعزازات حافظ ابو بکر کو بھی دے دیتے تو وہ پاکستانی بچہ ہے، وہ پاکستان کا فخر ہے، وہ بھی پاکستان کا ہیرو ہے، اس نے بھی پاکستان کے لیے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے دل میں قرآن کی، دین کی، اسلام کی جتنی محبت ہوتی ہے اس کا اتنا ہی اظہار ہوتا ہے۔ بس آپ کی ترجیحات دنیا ہے تو آپ کو آپ کی ترجیحات مبارک، اور حافظ ابو بکر کو اور علماء کو، حفاظ کو، قراء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی عزت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے جانے والے اعزازات اور انعامات مبارک۔